السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالی تھیلا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی تسلیم نہ کرے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تھیلا جب الٹا کر دیا جائے گا تو اس کے اندر کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بس ساری چیزیں گر جائیں گی، یعنی تھیلا خالی ہو جائے گا۔ تو فرمانے مولا علی کہ جو اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے دل کو الٹا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس دل میں اچھائی کو اچھائی سمجھنے اور برائی کو برائی جاننے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے، اور یہ چیز آخرت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ واقعی اس میں بربادی ہی بربادی ہے کہ آدمی کا دل اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی ماننے ہی سے انکار کر دے۔ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچنا اور اللہ پاک سے قلب سلیم یعنی صحیح و سلامت دل طلب کرنا چاہیے، ورنہ ابھی آپ نے دل کی تباہی کے متعلق مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، گناہوں کی کثرت کے سبب پہلے دل اندھا ہوتا ہے اور پھر آندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی الٹا کر دیا جاتا ہے، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 405 پر ہے کہ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی نفس، روح، قلب۔ نفس، روح، قلب، یہ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ روح بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور نفس و قلب اس کے وزیر ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے تاریخ کا مطالعہ اگر کیا ہوگا تو بخوبی یہ چیز جانتے ہوں گے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے، اس کا تختہ الٹ کرنے کے لیے اس میں وزیر کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو روح کو بمنزلہ بادشاہ میں رکھا گیا ہے، تو اب اس کو یعنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کو بلندی پر لے جانے کے لیے نفس اور دل کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے نفس کو ہمیشہ شریعت کے مطابق یعنی نفس کی مخالفت کرے، نفس کی چاہت پر عمل نہ کرے، بلکہ جو شریعت ہمیں اجازت دے اس پر عمل کرے اور اپنے دل کو سنبھالے رکھے۔ نفس اس کو ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے، نفس ہمیشہ اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے، اور قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے، اور معاذ اللہ کثرت معاصی یعنی گناہوں کی زیادتی اور خصوصاً کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں حق دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی، مگر اب بھی حق سننے کی استعداد یعنی قابلیت باقی رہتی ہے، اور پھر معاذ اللہ آندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، بالکل چوپٹ یعنی ویران ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قلب یعنی دل حقیقتاً اس مضغہ گوشت یعنی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مضغہ گوشت یعنی دل ہے، جو سینے کی بائیں طرف ہے، جو سینے کی بائیں جانب ہے، اور نفس کا مرکز زیر ناف ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنی روح کو سنوارنے کے لیے، اپنی روح کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے دل کو قابو میں رکھیں اور نفس کو شریعت کے مطابق عمل کرانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق نیکیوں کی اے رب کریم دے،
तौफीक नेकियों की ए रब्बे करीम दे, बदियों से बचने वाला तो कल्बे सलीम दे, बदियों से बचने वाला तो कल्बे सलीम दे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।